بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ہر انسان اپنے اندر کوئی نہ کوئی خاص بات چھپا کر رکھتا ہے۔ وہ بات اپنے کسی سگے رشتہ دار کو بھی نہیں بتاتا۔ میرے اندر بھی کچھ ایسی باتیں چھپی ہوئی ہیں، ان باتوں سے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، پھر بھی وہ باتیں میں تم سے چھپانا چاہتا ہوں۔ ضرور چھپاؤ، میں تم سے کچھ نہیں پوچھوں گی۔ تم نہیں پوچھو گی مگر تمہاری آنکھیں مجھے بولنے پر مجبور کر دیں گی۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، میری آنکھیں عام حالات میں کسی کو مجبور نہیں کرتی ہیں۔ جب میں خاص طور پر کسی کے اندر کا بھید معلوم کرنا چاہتی ہوں تب چپتی ہوئی سوالیہ نظروں سے دیکھتی ہوں اور وہ بھید اگلوا لیتی ہوں۔ تم مطمئن رہو، میں تم سے کوئی بات نہیں اگلواؤں گی۔ جیفلو اپنے ساتھی کے اندر تھا۔ اس نے کہا، کافو، میں اسے دیکھ رہا ہوں، وہ سیدھی اور سچی ہے۔ میرا خیال ہے یہ تمہارے اندر کی بات معلوم نہیں کرے گی۔ کافو اپنے دماغ میں جیفلو کی باتیں سن رہا تھا۔ شیوانی نے پوچھا، چپ کیوں ہو؟ کیا سوچ رہے ہو؟ میں یہ سوچ رہا ہوں، ہم نے ایک ہی سوپ پیا تھا، پھر اس میں ملی ہوئی دوا نے تمہیں نقصان کیوں نہیں پہنچایا؟ وہ مسکرا کر بولی، یہ دوا کیا چیز ہے؟ مجھ پر تو زہر بھی اثر نہیں کرتا۔ کیا؟ وہ ایک دم سے خوفزدہ ہو کر اس کا منہ تکنے لگا۔ پھر اس نے کہا، نہیں شیوانی، تم مذاق کر رہی ہو۔ کافو کے سرانے میز پر ایک گلاس میں دودھ رکھا ہوا تھا۔ شیوانی نے گلاس کو اٹھایا، اسے ہونٹوں سے لگایا، ایک گھونٹ پیا، پھر اسے کافو کی طرف بڑھا کر دیکھا۔ اسے دیکھو۔ وہ دیکھنے لگا۔ دودھ سفید تھا، اب وہ ہلکا ہلکا سبز ہو رہا تھا۔ ناگن دودھ کے پیالے میں منہ ڈالے تو دودھ کا رنگ اسی طرح سبز ہو جاتا ہے۔ کافو نے فوراً ہی گلاس کو میز پر رکھا، پھر اٹھ کر بستر پر بیٹھ گیا۔ اسے یوں نظر آ رہا تھا جیسے اس کے سامنے ایک ناگن پھن اٹھائے بیٹھی ہو اور کسی بھی لمحے اسے ڈسنے کو آئی ہو۔ جیفلو اپنے دوست کے دماغ میں رہ کر شیوانی کی باتیں سن رہا تھا۔ اس نے کہا، یار کافو، تم کہاں پھنس گئے ہو؟ ہمیں رفتہ رفتہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ کتنی پراسرار اور خطرناک ہے۔ مجھے کافو کے لیے خطرناک نہیں تھی، لیکن یکے بعد دیگرے اس کے کئی بید کھلتے جا رہے تھے۔ اب یہ بید کھلا تھا کہ وہ ناگن نہیں ہے مگر ناگن کی طرح زہریلی ہے۔ وہ بولی، تم مجھ سے ڈر رہے ہو، تم اپنا غلام بنا لیتی ہو، تمہارے اندر زہر بھرا ہے۔ کیا مجھے ڈرنا نہیں چاہیے؟ نہیں، کیونکہ میں نے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا ہے۔ پہنچا سکتی ہو۔ تم پھول دو گے تو پھول ماروں گی، پتھر دو گے تو پتھر ماروں گی۔ میرے لیے یہ بہتر ہوگا کہ تم سے دور چلا جاؤں۔ میں تم سے عشق نہیں کر رہی ہوں، تم کہیں چلے جاؤ گے تو میں مر نہیں جاؤں گی۔ لیکن تم دوستی کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ انسان اور سانپ کی دوستی نہیں ہوتی۔ میں انسان ہوں، یہ جانتی ہوں کہ انسان سانپ سے زیادہ زہریلا ہوتا ہے۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی، پھر بولی، میں تنہا ہوں، تنہائی دور کرنے کے لیے تمہارے ساتھ وقت گزار رہی تھی، اب جا رہی ہوں، تم نہ صحیح اور صحیح، اور نہ صحیح کوئی اور صحیح۔ وہ پلٹ کر جانے لگی۔ اس کی چال میں ایسی دلکشی تھی کہ دیکھنے والوں کی دھڑکنیں بھی اس کے ساتھ چلنے لگتی تھی۔ جب وہ نظروں سے اوجھل ہوگی تو جیفلو نے کہا، یار ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اتنی آسانی سے اس سے پیچھا چھوٹ جائے گا۔ کیا وہ واقعی جا چکی ہے؟ یقین نہیں آ رہا کہ خطرہ ٹل گیا ہے۔ ویسے وہ گئی ہو یا نہ گئی ہو، میں تو یہاں سے جا سکتا ہوں، وہ دوبارہ آئے گی تو مجھے نہیں پائے گی۔ اگر تم چلنے پھرنے کے قابل ہو تو فوراً یہاں سے بھاگو۔ کافو بستر سے اتر کر کھڑا ہو گیا، پھر اس کمرے سے نکلتے ہوئے بولا، میری جیب خالی ہے، میں خیال خانی کے قابل ہوتا تو رقم کی کمی نہ ہوتی، جیب نوٹوں سے بھر جاتی۔ تم میرے ساتھ رہو اور میرے لیے رقم کا انتظام کرو۔ اسپتال کے اوپر ہوٹل کے بل ادا کرنے ہیں، فکر نہ کرو، میں اسپتال کے انچارج کے دماغ میں جا رہا ہوں۔ تم باہر جا کر ٹیکسی میں بیٹھو، یہاں تمہیں کوئی نہیں روکے گا، میں ابھی آتا ہوں۔ جیفلو گیا، پھر تھوڑی دیر بعد واپس آ کر بولا، شیوانی اسپتال کے تمام بل ادا کر چکی ہے، اسی لیے تمہیں یہاں سے جانے سے کوئی نہیں روک رہا ہے۔ اچھا موقع ہے، نکل چلو۔ وہ تیزی سے چلتا ہوا باہر آیا، پھر ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر اپنے ہوٹل کی طرف جانے لگا۔ ہوٹل وہاں سے تقریباً 1.5 گھنٹے کی فاصلے پر تھا۔ سفر شروع ہوتے ہی اسے اپنی پیشانی پر حرارت محسوس ہوئی۔ وہ چند سیکنڈ تک ساکت بیٹھا رہ گیا، اپنی پیشانی سے دماغ تک گرمی محسوس کرتا رہا۔ جیفلو نے پوچھا، کیا ہوا؟ میں تمہارے دماغ میں رہ کر محسوس کر رہا ہوں جیسے تمہارے تمام خیالات ایک جگہ تھم گئے ہوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کافو نے جیسے اس کی بات نہیں سنی، ڈرائیور سے کہا، کسی ٹیلی فون بوتھ کے پاس گاڑی روکو۔ ٹیکسی ایک فٹ پاتھ کے کنارے رک گئی۔ وہ پچھلا دروازہ کھول کر باہر آیا، جیب سے کارڈ نکال کر ٹیلی فون کے پاس آ کر اس نے ریسیور اٹھایا، کارڈ کو اندر پش کیا۔ جیفلو نے کہا، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تمہارے خیالات بتا رہے ہیں کہ تم شیوانی کے موبائل فون پر رابطہ کر رہے ہو، رک جاؤ۔ جیفلو نے اپنی ٹیلی پیتھی کی قوت سے اسے روکنے کی کوشش کی، لیکن کافو کو نہ تو اپنے دوست کی باتیں سنائی دے رہی تھیں اور نہ ہی وہ اسے فون کرنے سے روک پا رہا تھا۔ رابطہ ہونے پر اس نے کہا، ہیلو شیوانی۔ دوسری طرف سے شیوانی نے کہا، بولو کافو، تمہارے اندر جتنا سچ ہے اسے باہر نکالو۔ وہ بولنے لگا، میں تمہاری غیر معمولی صلاحیتوں سے خوف زدہ ہوں، میں تمہاری آنکھوں کے زیر اثر رہ کر تمہارا معمول بننا نہیں چاہتا۔ میری یہ آنکھیں ایک بار جس کی پیشانی کو چھو لیتی ہیں پھر میں اسے نہیں بھولتی۔ میں تمہارے دماغ سے سب کچھ
कुछ बुला सकता हूँ। कैसे बुला सकते हो, वजाहत करो। मैं टेलीपैथी जानता हूँ। मैं तुम्हारे दिमाग के अंदर गया था, मगर तुम एक अजूबा हो। तुम्हारे अंदर किसी भी सोच की लहरें तरतीबवार नहीं हैं। तुम्हारे मुख्तलिफ ख्यालात आपस में गुडमुड़ होते रहते हैं। ऐसे में ना तो तुम्हारा कोई एक ख्याल पढ़ा जा सकता है और ना ही तुम्हारे दिमाग को काबू में करके तुम पर तरमीमी अमल किया जा सकता है। इन हालात में तुम क्या करना चाहते हो? मेरे दोस्त ने मुझे मशवरा दिया है कि तुम्हें असाबी कमजोरी में मुब्तला किया जाए। कमजोरी के बायस तुम्हारे दिमाग के अंदर ख्यालात में ठहराव आ जाएगा और मैं तरमीमी अमल के जरिए तुम्हें अपनी मामूला बना सकूंगी। समझ गई। इसी मकसद के लिए सूप में असाबी कमजोरी की दवा मिलाई थी। हाँ, और वो सूप तुमने मुझे भी पिला दिया। ये पुरानी कहावत है कि दूसरे के लिए गड्ढा खोदने वाला खुद इसी गड्ढे में गिर जाता है। बाय द वे, वो दोस्त तुम्हारे पास कब आया था? वो आता ही रहता है। अच्छा, तो वो भी टेलीपैथी जानता है। मेरे लिए बहुत परेशान है। इसकी समझ में नहीं आ रहा कि वो तुम्हारी तिलस्मी आंखों से किस तरह मुझे दूर ले जाए। हम 3 दोस्त हैं। हम आपस में इतनी मोहब्बत करते हैं कि एक दूसरे के लिए जान भी दे सकते हैं और जान ले भी सकते हैं, जैसे मेरी जान लेने की कोशिशें की जा रही थी। नहीं, मैं तुम्हें सिर्फ मामूल बनाना चाहता था। मामूल बनने के बाद मेरी अपनी कोई जिंदगी न रहती। तुम मुझे अपनी कनीज और दाश्ता बनाए रखते। फिर मेरी ये आज़ाद, खुद मुख्तार और बाइज़्ज़त जिंदगी कहाँ रहती? इज्जत के बगैर तो जानवरों जैसी जिंदगी रह जाती है। मैं मानता हूँ तुम पर दिल आ गया है। तुम मेरे काबू में आ जाती तो तुम्हें अपनी दाश्ता भी बना लेता। अगर ताबेदार ना बनती तो मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए मुझे कत्ल कर देते। आखिरी रास्ता यही होता। मेरा आखिरी रास्ता भी यही होना चाहिए। तुम्हारा पहला जुर्म है खुदगर्जी। मेरा मामूल ना बनने के लिए मुझे महकूम बनाना चाहा। तुम्हारा दूसरा जुर्म है बेहयाई। मुझे दाश्ता बनाना चाहा। तुम्हारा तीसरा और आखिरी जुर्म है दरिंदगी। मुझे कत्ल करने का आखिरी फैसला किया। मैं इन तमाम जुराइम का इकबाल करता हूँ। मेरी आंखें जिसे छू लेती हैं तो इसे सच बोलना ही पड़ता है। जाओ, मुझसे मिलने वाली सजाओं से बचने के लिए दूर चले जाओ। तुम मुझसे दूर हो जाना चाहते थे। मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी कर रही हूँ। मैं अच्छी तरह समझ गया हूँ। जितनी भी दूर हो जाऊंगा तुम्हारी आंखें मुझे ट्रैप कर लेंगी। एक ही रास्ता है, मेरी आंखें फोड़ दो। नहीं, अब मैं तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं सोचूंगा, कुछ नहीं करूंगा। तुमसे दुश्मनी नहीं करूंगा। तुम मुझे मामूल बनाकर नहीं, दोस्त बनाकर भी काम ले सकती हो। दूसरी तरफ से फोन बंद कर दिया गया। जेकाफो ने महसूस किया इसकी पेशानी गर्म नहीं है। वो जैसे होश में आकर रिसीवर हैंग करते हुए बोला, जेफ्लो मेरे दोस्त, तुम कहाँ हो? जेफ्लो ने कहा, मैं मुसलसल तुम्हारे दिमाग में हूँ। तुम मेरी बात नहीं सुन रहे थे, अब तुम्हें सुनाई दे रहा है। इसका मतलब है अभी तुम इसके ज़ेरे असर नहीं हो। हाँ, अब मैं शऊरी तौर पर समझ रहा हूँ कि मैंने फ़ोन पर शिवानी को अपने अंदर का छुपा हुआ तमाम सच बता दिया है। माई गॉड, अब क्या होगा? मेरे दोस्त, दिमाग काम नहीं कर रहा है। कोई तदबीर समझ में नहीं आ रही। दुश्मन टेलीपैथी जानने वालों से बचाने के लिए दिमाग को लॉक कर दिया जाता है, लेकिन वो आंखें पेशानी को छूकर सच जान लेती हैं। मैं तुम्हारी पेशानी को लॉक कैसे करूं? तुम जहां जाओगे इसकी आंखें वहां पहुंच जाया करेंगी। इसने मेरे बचाव का एक ही रास्ता बताया है कि इसकी आंखें फोड़ दी जाएं। जो आंखें फोड़ने इसके सामने जाएगा इसकी आंखों का शिकार हो जाएगा। एक सीधा रास्ता है, कहीं छुपकर इसे गोली मार दी जाए। जितनी आसानी से सोच रहे हो इतनी आसानी से ये काम नहीं होगा। ऐसा कोई काम आसान नहीं होता। तुम वो शहर, वो मुल्क छोड़ दो। मैं वहाँ कई आलाकार बनाऊंगा। वो तमाम आलाकार शिवानी के करीब नहीं जाएंगे। दूर ही दूर से घेर कर इसे गोली मार देंगे। जो करना है करो, मैं ये मुल्क छोड़कर जा रहा हूँ। पता नहीं वो मेरे खिलाफ क्या करने वाली है। 3J पर पहले कभी ऐसी मुसीबत नहीं आई थी। वो मुसीबत से भी कुछ ज्यादा ही परेशान कुन और नींद उड़ा देने वाली बला थी, और 3J के लिए पहली बार एक खूबसूरत बला चैलेंज बन गई थी। हमारी दुनिया में बड़े अजीबो गरीब तमाशे होते हैं। ये तमाशा भी कम नहीं था कि बीमा जैसा हट्टा कट्टा कद्दावर मर्द कल्पना जैसी नाजुक हसीना के जिस्म में समा गया था। इंसान को आत्मा नजर नहीं आती, जिस्म नजर आता है, और जो नजर आता है इसी वजूद को तस्लीम किया जाता है। लिहाजा वजूद कल्पना का था, जिस्म और जज्बात कल्पना के थे। अंदर से बीमा की आत्मा कभी कभी कल्पना पर हावी होती थी। इसके बाद आत्मा को जिस्म के अंदर ही कैद रहना पड़ता था। बीमा को ये बात शर्म दिलाती थी कि वो मर्द से औरत बन गया है। इससे भी ज्यादा शर्म की बात ये थी कि कल्पना को यानी बीमा को अगवा करने वाला जसवंत पाल इसके हुस्न शबाब से खेलने वाला था। दूसरे लफ्जों में बीमा की आबरू लुटने वाली थी। अब ये ऐसा वक्त इसलिए नहीं आया था कि बीमा अपने काले जादू से कल्पना को लुटने से बचा रहा था। बीमा के मुकाबले में जसवंत पाल का जादू कमजोर पड़ जाता था। लेकिन अब जसवंत पाल की मां जमुना कुमारी आ रही थी। जमुना कुमारी एक खतरनाक विच डॉक्टर थी। इसके सामने बड़े बड़े जादूगर घुटने टेक देते थे। इसने तकरीबन 30 बरस तक काले जादू में बड़े कमालात हासिल किए थे। वो 2 बरस पहले बर्मा के घने जंगल में गई थी। वहाँ बूढ़ी से जवान बनने का अमल सीखती रही थी, और अब 2 बरस बाद मुंबई आई थी।
رنگون سے ممبئی تک سفر کرنے کے دوران میں جمنا کماری نے جہاز میں پورس کو دیکھا تھا اور اس پر عاشق ہو گئی تھی، لیکن پورس نے ممبئی ایئرپورٹ پہنچ کر جمنا کماری کی بیٹی کرشما کماری کو دیکھا تو یہ طے کر لیا کہ جب تک تنہا رہنے کی آزادی ملی ہے تب تک کرشما ہی تنہائی کی ساتھی رہے گی۔ جمنا کماری کالے عمل میں کامیاب ہو کر حسین اور جوان بن گئی تھی۔ اس نے اپنی بیٹی کرشما اور بیٹے جسونت پال کو سمجھا دیا تھا کہ اب وہ اسے ماں کہہ کر مخاطب نہ کریں۔ وہ اپنی بیٹی کی ہم عمر ہو گئی تھی، لہٰذا اب بیٹی اور بیٹا اسے سسٹر کہا کریں۔ ایسے واقعات سمجھاتے ہیں کہ انسان اندر سے کچھ ہوتا ہے، باہر سے کچھ۔ مثلاً بھیما باہر سے عورت تھا، اندر سے مرد، اور جمنا کماری باہر سے جوان تھی، اندر سے بوڑھی۔ اس حوالے سے سمجھا جا سکتا ہے کہ باہر سے آدمی کتنا سچا اور اندر سے کتنا جھوٹا ہوتا ہے، لیکن اس حقیقت کو کون سمجھتا ہے؟ کسی کو اپنے اندر جھانکنے کی فرصت نہیں ملتی۔ پورس نے مذاق ہی مذاق میں یہ ظاہر کر دیا تھا کہ جمنا کماری اندر سے بوڑھی ہے۔ جمنا کے دماغ میں یہ بات آئی کہ کالا عمل کرنے کے دوران میں کوئی کمی رہ گئی ہے، اس لیے وہ اندر سے جوان نہ ہو سکی۔ اب وہ پھر کالے منتروں کا جاپ کرے گی، اندر جو کمی رہ گئی ہے اسے پورا کرے گی، پھر 40 دنوں تک تپسیا کرنے اور منتر پڑھتے رہنے کے بعد بھرپور جوان ہو جائے گی۔ پورس کرشما سے دوستی کرنا چاہتا تھا، جمنا کماری نے اسے دوست بنا لیا۔ یہ عجیب چکر چل پڑا، وہ کرشما پر عاشق ہو رہا تھا اور کرشما کی ماں اس پر عاشق ہو چکی تھی۔ وہ جمنا کماری کو ساس بنانا چاہتا تھا اور جمنا اسے محبوب بنا رہی تھی۔ کرشما بھی اس معاملے سے بے خبر تھی۔ جب پورس کی طرف مائل ہوتی تو اسے فیصلہ کرنا پڑتا کہ وہ ماں کے حوالے سے پورس کو اپنا باپ بنائے گی یا اپنے عشق کے حوالے سے ماں کا داماد بنانا چاہے گی۔ گوا میں جسونت پال کی ایک محل نما کوٹھی تھی۔ اس نے کلپنا کو اغوا کرنے کے بعد اسی محل میں قید کیا تھا۔ یہ جانتا تھا کہ کلپنا کے اندر کوئی دوسری آتما سما گئی ہے جو اس کے قابو میں نہیں آ رہی۔ اب اس کی آتما کو اس کی مہاشکتی ماں جمنا کماری قابو میں کرے گی، تب وہ کلپنا کو اپنے بیڈ روم میں لے جا سکے گا۔ کرشما اپنی ماں کو ممبئی سے گوا لے جانے کے لیے کار لائی تھی۔ اس کے ساتھ پدمنی نام کی ایک عورت تھی۔ جمنا کماری کار میں پورس کے ساتھ بیٹھنا چاہتی تھی، لیکن اس نے جمنا کو پھر احساس دلایا کہ وہ اندر سے بوڑھی ہے۔ وہ مایوس ہو کر پچھلی سیٹ پر پدمنی کے ساتھ بیٹھ گئی۔ پورس نے اگلی سیٹ پر کرشما کے ساتھ بیٹھنے کا چانس حاصل کر لیا۔ کرشما کار ڈرائیو کر رہی تھی۔ پورس نے کہا، گوا تک لانگ ڈرائیو ہے، تھک جاؤ گی۔ وہ بڑے فخر سے بولی، میں موم کی لڑکی نہیں ہوں، روز صبح 10 کلومیٹر تک دوڑ لگاتی ہوں۔ پورس نے حیرانی سے کہا، 10 کلومیٹر؟ ناممکن ہے، لڑکیاں 10 کلومیٹر سے آگے تک مردوں کو دوڑاتی ہیں، خود نہیں دوڑتی۔ اس لیے نہیں دوڑتی کہ راستے کی گرد سے حسن میلا ہو جاتا ہے۔ وہ بولی، دوڑنے اور ورزش کرنے سے حسن میلا نہیں بلکہ اور نکھرتا ہے۔ بائی دا وے، روز صبح تمہیں کون دوڑاتا ہے؟ مجھے بتاؤ، میں اس دشمن کو سیدھا کر دوں گا۔ کیا تم عقل سے پیدل ہو یا بن رہے ہو؟ تمہاری اطلاع کے لیے کہہ دوں، میرے کسی دشمن سے تمہیں نمٹنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میں تنہا کئی دشمنوں کو اپاہج بنا سکتی ہوں۔ میں نے جوڈو، کراٹے، رائفل شوٹنگ، سوئمنگ اور ہارس رائڈنگ میں مہارت حاصل کی ہے۔ کیوں ڈینگے مار رہی ہو؟ ایک لڑکی ہو، لڑکا نہیں۔ میں نے کبھی کسی لڑکی کو مکھی مارتے نہیں دیکھا، تم بندہ مارنے کی بات کر رہی ہو۔ وہ ناگواری سے بولی، میں تمہارے جیسے احمق سے بحث نہیں کروں گی۔ پورس نے ایک احمق کی طرح ہنستے ہوئے کہا، تم ناراض ہو گئی؟ واقعی میں احمق ہوں، تمہاری جیسی حسین لڑکی کی تعریف کرنا چاہیے، تعریف کرنے سے لڑکی مہربان ہو جاتی ہے۔ پیچھے سے جمنا کماری نے کہا، میں تم پر مہربان ہوں۔ پورس نے کرشما سے کہا، پچھلی سیٹ سے بڑھاپے کی بو آ رہی ہے۔ کرشما نے غصے سے کہا، تم بار بار میری ماں کو بوڑھی کیوں کہہ رہے ہو؟ پورس نے کہا، مجھے غصہ دکھا رہی ہو اور خود ماں کہہ کر بڑھاپا ظاہر کر رہی ہو۔ تمہارا فرض ہے کہ ماں کو صرف سسٹر نہ کہو، چھوٹی سسٹر کہو، اور ماں تمہیں دیدی یعنی بڑی بہن کہے گی تو تم سے بھی کم عمر ہو جائے گی۔ کرشما نے گھور کر اسے دیکھا، پھر کہا، تم اپنی بکواس بند نہیں کر سکتے، خاموش نہیں رہ سکتے؟ پھر اس نے ماں سے کہا، تمہیں عشق کرنے کے لیے کوئی اور نہیں ملا، جوان ہوتے ہی ایک گدھے سے دل لگا رہی ہو۔ پورس نے کہا، عشق کامیاب ہوگا تو گدھے کو تمہارا باپ بنا دے گی۔ یو شٹ اپ، اب اگر تم نے کچھ کہا تو کار روک کر تمہاری پٹائی کر دوں گی۔ پورس خاموش ہو گیا۔ کار تیز رفتاری سے چلتی رہی، وہ خاموش ہی رہا۔ ویسے وہ شرارت سے باز نہیں آ سکتا تھا۔ عقب نما آئینے میں پیچھے بیٹھی ہوئی جمنا کو پیار بھری نظروں سے دیکھنے لگا۔ کبھی کبھی آہیں بھرنے لگا۔ جمنا کبھی شرما رہی تھی، کبھی مسکرا رہی تھی۔ پورس نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اشارے سے سمجھایا کہ اس سے کچھ بولنا چاہتا ہے۔ جمنا نے اگلی سیٹ کی طرف جھک کر کہا، میں سمجھ رہی ہوں تم دل کی بات کہنا چاہتے ہو، پھر شرما کیوں رہے ہو؟ خاموش کیوں ہو؟ منہ سے بولو۔ میں منہ سے ہی بولتا ہوں، مگر تمہاری دیدی نے خاموش رہنے کا حکم دیا ہے۔ کرشما، یہ تمہارے جوڈو کراٹے سے ڈر گیا ہے، اس سے کہو مجھ سے باتیں کرے۔ وہ بولی، یہ تم سے باتیں کر سکتا ہے، مجھ سے بولے گا تو منہ توڑ دوں گی۔
جمنا نے پورس سے کہا شہباز تم میری طرف منہ کر کے بولو، تمام راستے تمہاری طرف منہ کروں گا تو گوا پہنچنے تک گردن گھوم چکی ہوگی، منہ پیٹھ کی طرف اور گردن پیٹ کی طرف ہو جائے گی، میں تماشا بن جاؤں گا، پورے ہندوستان سے لوگ مجھے دیکھنے آئیں گے۔ جمنا نے کہا تم بہت زندہ دل ہو۔ وہ کرشمہ کو دیکھ کر بولا سامنے حسن ہو، روٹھنے والی حسین ادائیں ہوں تو زندہ دلی آ ہی جاتی ہے۔ کرشمہ نے اسے کن اکھیوں سے دیکھا، پھر بے رخی سے ڈرائیو کرتی رہی۔ جمنا نے پوچھا تمہیں روٹھنے والی ادائیں پسند ہیں، کیا میں تم سے روٹھ جاؤں؟ وہ بولا ایک ہی روٹھنے والی کافی ہے، تم روٹھنا چاہو گی تو چہرے پر جھریاں پڑ جائیں گی، عمر ظاہر ہو جائے گی۔ وہ جھیم کر بولی تم بار بار میرے بڑھاپے والی بات کیوں کرتے ہو؟ تمہیں احساس دلاتا ہوں تاکہ تم جلد سے جلد مکمل طور پر جوان ہونے کی تدبیر کرو۔ تدبیر ہے میں 40 دنوں کے بعد پوری طرح جوان ہو کر دکھاؤں گی۔ 40 برسوں کے بعد میں بوڑھا ہو جاؤں گا، تم جوان ہو کر کیا کرو گی؟ میں 40 دن کہہ رہی ہوں، انتظار کی گھڑیوں میں ایک دن ایک برس کے برابر ہوتا ہے۔ کوئی بات نہیں، اگر 40 دنوں تک اسی طرح میرے پڑوس میں گلاب کھلتا رہے گا تو میری جوانی کو آرام آتا رہے گا۔ کرشمہ اس کے بازو میں بیٹھی ہوئی تھی، یعنی اس کے پڑوس میں رہتی تھی، اس اشارے کو سمجھ رہی تھی۔ وہ سڑک کے کنارے کار روک کر بولی کیا تم مجھے الو سمجھتے ہو؟ تم بولو گی تب بھی نہیں سمجھوں گا۔ جمنا نے پوچھا تم نے گاڑی کیوں روک دی؟ وہ بولی سسٹر تم نہیں سمجھ پا رہی، یہ بات تم سے کر رہا ہے، فلرٹ مجھ سے کر رہا ہے۔ جمنا نے کہا کیسی فضول باتیں کر رہی ہو، یہ تم سے فلرٹ کیسے کرے گا؟ میں تو اسے تمہارا باپ بنانے والی ہوں۔ پورس نے کہا میری باپ بننے کی عمر نہیں ہوئی، بوڑھی سے جوان بننے کا یہی نقصان ہے، عقل جوان نہیں ہوتی۔ تم بیٹی سے عقل کی بات نہیں کر رہی ہو، بے عقلی کی کیا بات کر رہی ہوں؟ تم مجھے عاشق بننے کی ٹریننگ نہیں دے رہی ہو۔ عقل مندی یہ ہے کہ پہلے میں جوان پڑوسن سے عشق کروں، اس کے بعد بڑھاپے کی طرف آؤں۔ دیکھو یہ مجھے پڑوسن کہہ رہا ہے۔ جمنا نے کہا تم پڑوسن کیسے ہو گئی؟ کیا اس کے پڑوس میں رہتی ہو؟ خواہ مخواہ بیچارے سے جھگڑا کر رہی ہو، گوا پہنچنے میں دیر ہو رہی ہے، گاڑی چلاؤ۔ اس نے پورس کو غصے سے دیکھا، پھر کار سٹارٹ کر کے ڈرائیو کرنے لگی۔ اس وقت موبائل فون سے بزر کی آواز ابھری۔ کرشمہ نے اسے آن کر کے کان سے لگایا، پھر دوسری طرف کی بات سن کر کہا ہاں بھیا ہم آ رہے ہیں۔ اس نے پھر دوسری طرف سے اپنے بھائی جسونت پال کی باتیں سنی، پھر کہا ہاں ہمیں پہنچنے میں اس لیے دیر ہو رہی ہے کہ ایک مصیبت ہمارے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے۔ جسونت پال نے کہا تم لوگوں کے ساتھ مصیبت ہے تو فون پر مجھے بتانا چاہیے تھا، جلدی بتاؤ کیسی مصیبت ہے؟ تم ماں سے پوچھو، میں اس مصیبت کا نام لینا بھی پسند نہیں کرتی۔ کرشمہ نے جمنا کی طرف فون بڑھایا، وہ فون لے کر کان سے لگا کر بولی بیٹے کوئی مصیبت نہیں ہے، کرشمہ بھی بچی ہے، میں شہباز سے پریم کر رہی ہوں اور یہ شہباز کو مصیبت سمجھ رہی ہے۔ ٹھیک سمجھ رہی ہے، تمہاری عقل کو کیا ہو گیا ہے ماں؟ ایک مسلمان کو ہمارا باپ بنانا چاہتی ہو؟ تم نہیں جانتے یہ بڑا گبرو جوان ہے، اسے دیکھو گے تو کہو گے میں اسے بار بار تمہارا باپ بناؤں۔ پورس نے جمنا کے دماغ میں گھس کر بات بدل دی۔ جمنا نے کہا باپ نہیں، میں اسے اپنا دماد اور تمہارا بہنوئی بنانے والی ہوں۔ کرشمہ نے یک بار کی کار روک کر کہا یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ ادھر سے جسونت پال نے پوچھا ماں تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، کبھی اسے عاشق بتا رہی ہو کبھی داماد۔ کرشمہ نے کہا کیا تم کہو گی تو میں اس لنگور سے شادی کر لوں گی۔ پورس نے کہا ماں کی بات ماننا بیٹی کا دھرم ہے، یو شٹ اپ۔ وہ کار سٹارٹ کر کے تیزی سے ڈرائیو کرتے ہوئے بولی تم گھر چلو، میرے بھیا تمہیں ٹھیک کریں گے۔ جمنا نے فون پر جسونت پال سے کہا میں نے وہ نہیں کہا جو تم نے سنا، تم نے وہ نہیں سنا جو میں نے کہا، میں وہاں آ کر تمہیں سمجھاؤں گی۔ یہ بتاؤ کلپنا تمہارے قابو میں آ رہی ہے یا نہیں؟ میں اسی کے لیے انتظار کر رہا ہوں۔ پتہ نہیں کلپنا کے اندر کیسی آتما سمائی ہوئی ہے، وہ آتما خود کو مرد کہتی ہے، وہ جو بھی ہے خطرناک جادوگر ہے، تم ہی اس کے جادو کا توڑ کر سکتی ہو۔ جسونت پال نے فون بند کر کے کھڑکی کی طرف دیکھا، کھڑکی کے اس پار کلپنا ایک ایزی چیئر پر بیٹھی ہوئی تھی، اسے اس کمرے میں قید کیا گیا تھا۔ جسونت نے اس سے پوچھا تم نے سنا میری ماں آ رہی ہے، وہ تمہارے اندر کا کالا جادو نچوڑ کر رکھ دے گی۔ کلپنا کرسی سے اٹھ کر بولی تو خود کو بڑا شکتیمان کہتا ہے اور اب مجھ سے ڈرتا ہے، مجھے اس کمرے میں بند رکھتا ہے، مرد کا بچہ ہے تو دروازہ کھول، میں تجھ سے نہیں ڈرتا، پتہ نہیں تیرے اندر کون گھس آیا ہے، مجھے یقین نہیں آتا کہ ایک لڑکی کے اندر کسی مرد کی آتما سما سکتی ہے۔ میری ماں آ کر اسے پہچان لے گی اور ہمیشہ کے لیے اس کی پہچان مٹا دے گی۔ بیما نے کلپنا کی زبان سے کہا میں نے تیری بہن کرشمہ کو دیکھا ہے، وہ حسین اور جوان ہے، حسن اور جوانی کو دیکھ کر تیرے منہ سے رال ٹپکتی ہے، بہن کو دیکھ کر نہیں ٹپکتی۔ ایسی بکواس کرنے سے تجھے کیا حاصل ہوگا؟ مجھے نہیں، تجھے تیری بہن حاصل ہوگی، جانتا ہے کیسے؟ جسونت پال نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ بیما نے کہا میں تیری بہن کو ہلاک کروں گا، پھر اس کے جسم میں داخل ہو کر اسے نئی زندگی دوں گی، اس کے اندر رہ کر اسے تیرے بیڈ روم میں لاؤں گی، میں ٹیلی پیتھی کے ذریعے بھائی کا رشتہ بلا دوں گی۔
یہ میں مرد کی طرح کیوں بولنے لگتی ہوں؟ تمہارے اندر میرا دشمن ہے، تم سے بھی دشمنی کر رہا ہے اور میری بہن کو مار ڈالنے کی دھمکی دے رہا ہے۔ یہ دھمکی نہیں ہے، میں تیری بہن کو تیرے لیے اور تیری ماں کے لیے مصیبت بنا دوں گا۔ گا گی گی جتنا بولنا چاہے بولتی رہ، 1 گھنٹے بعد تیری زبان بند ہو جائے گی۔ زبان بند ہونے سے پہلے ایک اور خاص بات بولوں گی۔ نہیں، میں بولوں گا، ہاں بولوں گا۔ میں خیال خوانی کے ذریعے تیری بہن کے دماغ میں گیا تھا۔ وہاں ایک اجنبی ٹیلی پیتھی جاننے والا کہہ رہا تھا کہ تمہاری بہن پر عمل کرے گا، اسے اپنی معمولہ اور کنیز بنا لے گا۔ میں بتا دوں کہ تمہاری ماں کا کالا جادو ٹیلی پیتھی جاننے والے کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، البتہ یہ دوسرا ٹیلی پیتھی جاننے والا کرشمہ کو بچا سکتا ہے۔ جسونت نے کہا، کلپنا، میں ایک ہی بات جانتا ہوں اور وہ یہ کہ تجھے ہر حال میں حاصل کروں گا۔ میرے راستے میں چاہے تیری ٹیلی پیتھی آئے یا کسی اجنبی کی، یعنی 2 ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے درمیان رہے گا، ایک طرف کنواں اور ایک طرف کھائی۔ سوچ لے میرے بھائی۔ جسونت پال نے غصے سے کھڑکی بند کر دی۔